الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے سامنے مختصر اذان کے ٹاپک کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ جب انسان نماز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی طرف بلانے کے لیے مؤذن اذان کو دیا جاتا ہے، مؤذن کے ذریعے اذان دی جاتی ہے. اور جو ہم اکثر اور بیشتر یہ ہوتا ہے کہ مؤذن اذان دے بھی دیتے ہیں، ہمیں کچھ اس کا علم بھی نہیں ہوتا، خالی ہمیں نماز کے ٹائم کی یاد رہتی ہے، اذان پہ ہم اتنا کانسنٹریٹ یا دھیان نہیں دیتے. تو آج ہم اذان کے متعلق جو اہم معلومات ہیں جو ہمیں سب کو پتہ ہونی چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے، اس کو لے کے میں آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہوں گا. جیسے کہ جب اذان شروع ہوتی ہے تو دیکھا جاتا ہے اکثر کہ جو لوگ کافی لوگ تو اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں. مؤذن اذان دیتے ہیں اور لوگ اس کو نظر انداز کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں. سنتے ہیں تو اس کا جو مین مقصد ہے اس کو نہیں پورا کیا جاتا. مقصد جو ہے اذان کا ہے کہ نماز کی طرف بلانا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے متعلق جو مؤذن کو تاکید فرمائی ہے اذان دینے کی، ایسے ہی جو سنتا ہے اس پہ بھی لازم ہے کہ اذان کا جواب دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن یعنی اذان دینے والے اللہ اکبر کہتے ہیں تو تم بھی اللہ اکبر کہو، الفاظ کو دوہراؤ، ریپیٹ کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، اس کو ریپیٹ کرو. اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو اس کو بھی ریپیٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے ہمارے بھائیوں کو کچھ مطلب جانکاری نہیں ہوتی ہے، یا لا علمی کے چلتے اس چیز کو اپناتے ہیں، وہ یا جو بچپن سے وہ دیکھتے آ رہے ہیں یا جو لوگوں نے بتایا ہے، جب اشہد ان محمد رسول اللہ آتا ہے تو وہ یوں ترکیب کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک لا علمی ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے ہمیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے دیکھیں اس کے اندر تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی ہمیں ریپیٹ کرنا ہے اذان کے اندر. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ایکشن نہیں ہے، لیکن پوری اذان میں سارے الفاظوں کو ریپیٹ کرنا ہے یا کچھ الفاظوں کو نہیں کرنا ہے. ایسے ہی جو ہے آپ کو پوری اذان میں جتنے بھی الفاظ مؤذن کے ذریعے کہے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سب کو آپ کو ریپیٹ کرنا ہے. لیکن جب حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے الفاظوں کو کہا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ نے اس کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے. وہاں پہ آپ کو کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ٹھیک ہے، آپ کو وہاں پہ یہ الفاظ کہنے ہیں، حی علی الصلاۃ کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے، وہاں پہ یہ الفاظ کہنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو انسان اذان کو سنتا ہے، سچے دل سے اس کے جواب دیتا ہے، الفاظوں کو سمجھتا ہے، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اذان سنتا ہے، اس کے جواب دیتا ہے، جواب پورا مکمل ہونے کے بعد درود شریف پہ کہتا ہے میرے اوپر، تو اللہ وہ ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اذان کا مکمل ہونے کے بعد ہمیں درود شریف بھی پڑھنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ الفاظ کہنے چاہیے. اس کے بعد ایک اور حدیث آتی ہے اذان کے متعلق، جو اس کی برکت کے متعلق یا اس میں اس کے جواب کے نیکیوں کے متعلق. جیسے اذان مکمل ہو جائے، درود شریف پڑھی جائے، درود شریف کے بعد ایک دعا ہے. ٹھیک ہے، وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اس کے علاوہ جو الفاظ زیادہ ہیں کچھ حدیث کے اندر آئے ہیں وہ مختصر جو وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحیح حدیث کے اندر یہ موجود ہے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر یہ حدیث مینشن کر دی گئی ہے، اس کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کے بعد جو انسان یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے، یعنی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ الفاظوں کو یاد کریں. اذان جب ہو تو اذان کو غور سے سنیں، اس کا جواب دیں اور درود شریف پڑھیں. اس کے بعد درود ابراہیم ادا کیا جائے. اس کے بعد یہ دعا جو میں نے آپ کو کہی یہ بھی اسکرین کے اوپر آپ کو مینشن ہے، اس کو آپ یاد کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کما سکیں، نیکی کو حاصل کر سکیں، جس سے ہمارے لیے جو جنت کا راستہ جو آسان ہو جائے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک مختصر بات ہے. ہو سکتا ہے آپ کو پتہ ہو پہلے سے یا آپ کے لیے اتنی امپورٹنس نہ لگتی ہو کہ آپ کو جانکاری ہو چیز کی، لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر کافی لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں ہے. کافی لوگ اس میں بات کرتے رہتے ہیں، کافی لوگ خاموش رہتے ہیں، لیکن اس کے جو نیکیاں ہیں، اس کے جو نیک اثرات ہیں، برکت ہیں اس کے جواب دینے کے، وہ چیز سے انسان محروم رہتا ہے. تو آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو آپ کی نالج میں ہیں یا جو آپ کے گروپ سے اس پہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اس چیز سے لوگ استفادہ حاصل کر سکیں. امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئی ہوگی، اور کچھ غلطی ہو تو آپ اسے کمنٹ میں کر کے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ کچھ اور انفارمیٹیو باتوں کے ساتھ آپ کے ساتھ آنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.